میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کو زنک لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دلوں کو بھی زنک لگ جاتا ہے۔ یہ رسول نے صحابہ اکرام کے درمیان جب بیان فرمایا اور فرمایا کہ جس طریقے سے لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر اس کو صاف نہ کیا جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے سامان کی ضرورت ہوتی ہے، ریت بالو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دل کو زنگ لگ جاتا ہے اس کو بھی صاف صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو ہم کس طریقے سے صاف کریں؟ تو رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہے، زنگ آلودہ دل کو، تو وہ اس طریقے سے صاف کر سکتا ہے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دل کی جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، دل صاف ہوتا ہے۔ اور آج یہی حال ہے کہ لوگوں کے دل گندے ہو چکے ہیں، لوگوں کو موت کی جو یاد ہی نہیں آتی ہے، لوگ موت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ایک سچ ہے، کڑوا سچ ہے جس کو ہر ایک انسان مان تو ضرور رہا ہے کہ ہاں موت تو ایک دن آئے گی، لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم موت کو یاد کر لیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد میں قبر میں جانا ہے اور وہاں نکیرین کو سوال و جواب دینے ہوں گے، سوال کریں گے، انہیں وہاں جواب دینے ہوں گے، حشر میں پھر اٹھنا ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے تو ہمارے لیے قبر و جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنے گی، ایک گھر بن جائے گی، اور اگر ہم اچھے اعمال کر کے نہیں جائیں گے تو قبر ہم کو دبائے گی اور ہمیں قبر میں عذاب ملے گا۔ قبر کی وہ تاریکی، قبر کے وہ عذاب، قبر میں کس طریقے سے رہنا ہے مرنے کے بعد میں، یہ ساری سوچ آج انسان کو آ ہی نہیں رہی ہیں۔ اسی لیے آج انسان گناہوں میں اس طریقے سے ملوث ہو چکا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن وہ مقدس کتاب اللہ کی ہے کہ جس کے بارے میں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے، جس کے سینے میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے، تو وہ انسان ویران گھر کی طریقے سے ہے۔ آپ دیکھیے ویران گھر کیسا ہوتا ہے، ویران گھر یعنی کہ جہاں نہ کوئی اجالا کرنے والا ہو، نہ کوئی جھاڑو لگانے والا ہو، نہ کوئی گھر کی صاف صفائی کرنے والا ہو، نہ کوئی گھر میں رہنے والا ہو، اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو وہ وہاں پہ بیٹھنا بھی گوارا نہ کرے۔ ایسا گھر ویران گھر کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان رہنے کے لیے راضی نہ ہو، اتنا گندا وہ گھر پڑا ہو، صاف صفائی اس کی کرنے والا نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر قرآن مجید کی ایک بھی صورت نہیں، ایک بھی آیت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دلوں کو ویران گھر کے طریقے سے نہ بناؤ، بلکہ اپنے دلوں کو مصطفیٰ کی یاد میں سجاؤ اور قرآن مجید سے اپنے دلوں کو روشن کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اور قرآن پڑھنے سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے جتنی بھی خطائیں ہوا کرتی ہیں، اور جو انسان قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے، یہ حدیث میں ہے، قرآن کے ایک حرف پڑھنے سے پروردگار عالم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور قرآن اگر کوئی بندہ یعنی کہ نیک ہوا اور اعمال اچھے ہیں، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جنت میں جانے کے بعد میں جنت کے درجات ہوں گے، الگ الگ درجات ہوں گے، تو وہاں پہ درجاتوں میں سے اس کی بلندی ہوگی جو قرآن کی تلاوت جو ہے جنت میں کرے گا، جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ تو جنت میں ایک ایسا عمل ہے جو دنیا پر بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا اور جنت میں بھی کام آئے گا۔ تو قرآن کو پڑھنا سیکھو، قرآن سیکھو، قرآن ہر مسلمان قرآن کو سیکھے، اور قرآن سے دل صاف ہوتے ہیں، قرآن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوستو اسی طریقے سے یمن کا ایک واقعہ ہے، ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہاں کے جو صالحین لوگ تھے، جو وہاں کے نیک لوگ تھے،
ان سے میں نے اس واقعے کو سنا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کا جب انتقال ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس کو لے جا کر کے نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو جب قبر میں اتارا، اور اتار کر کے جب واپس ہو گئے تو وہاں پر ایک نیک شخص تھا، اس نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز کیا تھی کہ گرز مارنے کی جیسی آواز آئی۔ جب اس نیک آدمی نے یہ آواز سنی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس نے کیا دیکھا، قبر سے ایک کالا کتا نکل کر کے بھاگا۔ جب کالے کتے کو اس نیک آدمی نے دیکھا، اس نیک سیرت آدمی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کتے سے کہا، تیرا ستیہ ناسو، تو کون سی بلا ہے؟ تو اس قبر میں کیا کر رہی تھی؟ تو کون ہے؟ جب اتنا کہا تو اس کتے نے بازبان ہو کر کے کہا، میں اس شخص کا بد اعمال ہوں، برے اعمال ہوں، برا اعمال ہوں، مجھے اس کے ساتھ قبر میں لے جایا گیا، لیکن جیسے ہی میں پہنچا تو اس کے پاس میں سورہ یاسین اور جو یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا وہ ساری صورتیں آئیں اور انہوں نے مار کر کے مجھے بھگا دیا۔ اس نے ایک بزرگ نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے، اس نے ایک بزرگ نے اس کتے سے پوچھا، یہ بتائیے کہ جو مارنے کی آواز میں نے سنی ہے، گرز مارنے کی، یہ آواز حق تھے؟ کہا ہاں۔ کہا بتائیے کہ یہ جو مار پڑی تھی یہ میت کے اوپر پڑی تھی کہ تیرے اوپر پڑی تھی؟ اس نے کہا یہ مار میت کے اوپر نہیں بلکہ میرے اوپر پڑی تھی، اور یہ مار کھا کر کے میں قبر سے بھاگا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت کرنے سے جو بد اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں اگر گئے قبر میں تو ان سے بھی نجات مل جاتی ہے، ان سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو میرے مسلمان بھائیوں، چاہے آپ ایک ہی صفحہ پڑھو، قرآن پڑھنا اگر آپ نے سیکھا ہے، اور قرآن کو پڑھ کر کے جو انسان بھلا دیا کرتا ہے، جو بھول جاتا ہے، اس کے بارے میں دوستو ذکر آیا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو انسان قرآن پڑھ کر کے پھر اس کو بھول جاتا ہے، آخرت میں وہ کوڑھی بن کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوڑھی بن کر کے اس کو آخرت میں اٹھایا جائے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد میں قرآن کو اس نے بھلا دیا۔ تو قرآن کو بھلانا نہیں ہے بلکہ قرآن کو سینے میں بسانا ہے۔ قرآن سے آپ فیض حاصل کرو۔ گھر پہ جو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس تلاوت کی وجہ سے گھر کے اوپر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ قرآن ہمیں کیا راستہ دکھا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں انعامات کیا کیا ملیں گے، قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، قرآن پڑھو اور اپنے ویران دلوں کو صاف کرو، اپنے ویران گھروں کو صاف کرو، اور دل کی جو گندگیاں ہیں اس کو صاف کرو۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہوں گی، چہرے کے اوپر روشنی آئے گی، چہرے کے اوپر ایک نور آئے گا، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ نماز کے عادی بھی ہو جائیں گے، نماز پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ تو قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قرآن سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ دوستو، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جیسا کہ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے اور سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ عرش اعظم ہے، عرش اعظم کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کا سر انسان کے سر کے طریقے سے ہے، اور اس فرشتے کے 70,000 بازو ہیں، اور ہر بازو کے اوپر ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ہر فرشتے کی جماعت ہر ایک بازو کے اوپر ہے، اور سامنے فرشتوں کی جماعت ہے۔ وہ سارے فرشتے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، تو پروردگار عالم یعنی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں تو اپنے سروں کو وہ سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب اپنے سروں کو سجدے میں رکھتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں اپنے سروں کو اٹھاؤ، اپنے سروں کو اٹھاؤ، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اپنے سروں کو اٹھا لو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، کیا امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ہم اور آپ کے بارے میں فرشتے رب سے سوال کرتے ہیں کہ اے مالک مولا پروردگار عالم، جو تیرے محبوب کے امتی ہیں وہ اگر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو کیا تو ان سے راضی ہو جائے گا؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا۔ اللہ فرشتوں کو گواہ فرما رہا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا،
میں ان سب سے راضی ہوں جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں ان سب سے راضی ہوں۔ تو میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور قرآن کے مرتبے کو سمجھو، اور یہ تمنا کرو، یہ آرزو رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ اور قرآن پہ عمل کرو، قرآن کے حرام کو حرام جانو، قرآن نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھو۔ اللہ رب العزت اس کا انعام آپ کو دنیا پر بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ دوستو، اگر میری بات اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو اور ایک لائک ضرور کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔